لکھا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جب میں نے نام مبارک آپ کا لکھا وہ پانی جو اوپر کو اٹھ رہا تھا وہ آہستہ 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 نیچے آنا شروع ہوا. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ معراج تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صدقے میں ان کا جو پانی تھا جو بڑھ رہا تھا وہ مکمل طور پر اللہ نے ان پر کرم کر دیا. اب دیکھیے ایک اور پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام جن کی پوری سورت قرآن پاک میں سورہ یونس ہے. وہ دوست پڑھتے تو ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ پڑھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا. قوم حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی نافرمان تھی, بڑی دعائیں کرتے رہے بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا, یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا. دعائیں تو ہوتی رہی لیکن وہ بدقسمت ایسے تھے کہ دلوں کے اوپر کفر لگے ہوئے تھے, کفر لگے ہوئے نہ مانے. تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا حضرت یونس علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ میری قوم بڑی نافرمان ہے, یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ صرف رب کی عبادت کرو لیکن یہ نہیں مانتی. یا اللہ پیشتر اس کے کہ یہ سارے ہی نافرمان ہو جائیں جو میرے پاس مسلمان کو تھوڑے بہت ہیں, یا اللہ تو ان نافرمانوں پر قہر نازل فرما. حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ ان پر قہر نازل فرما, اور رب ارشاد فرماتا ہے ہم ان پر بادلوں کی شکل میں قہر لے آئے. اس نافرمان قوم پر بادلوں کی شکل میں ان پر قہر لے آئے. تو جب وہ بادل آئے تو لوگ گڑ گڑانے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ بادل تو نہیں, یہ تو کوئی طوفان ہے, یہ تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے. بادل اس طرح کے نہیں ہوتا جس طرح کہ یہ بادل ہے. یا اللہ تو کرم فرما. کیا کرم فرما؟ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس مصیبت کو ٹال دے. تو رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جتنے بھی وہ بادل تھے جتنا طوفان تھا وہ ہٹا دیا. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ رب سے ناراض ہو گئے. ایک پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام رب سے ناراض ہو گئے کہ لو جی کمال ہے, میں نے کہا تھا کہ طوفان لے آؤ, رب نے طوفان لیا تو وہ جو گناہ گار ہے ان کی بات مالی طوفان ہٹا دیا, تو میرا کیا مقام ہوا؟ یا اللہ میں تیری دنیا میں رہتا ہی نہیں. چل بھائی کہاں جاؤ گے, کہاں رب نہیں, لیکن رب سے ناراض ہو گئے. پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلتے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک دریا آتا ہے. تو لوگ جیسے راوی میں ادھر سے ادھر جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں, تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت یونس بھی بیٹھے ہوئے کہ ہمیں دریا پار کرنا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی. تو لوگ اب بڑے گھبرائے کرنے لگے یہ کیا مصیبت آ گئی, کشتی ساری غرق ہو جائے گی, ہم سب مر جائیں گے. تو ان میں سے کچھ بزرگ لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے کشتی کے اندر کوئی بندہ اپنے رب سے ناراض ہو کے آیا. اب سب سے پوچھتے ہیں کہ کون ناراض ہوا, رب سے کوئی نہیں بولتا. کون بولے؟ تو جیسے ہم وہ کمیٹی کی پرچیاں نہیں نکالتے کہ جس کی پرچی نکلے کمیٹی اس کو دے دو, تو کشتی میں بیٹھے بیٹھے بزرگوں نے پرچیاں نکالو. پرچیاں جب صاحب کے نام کی لکھی گئی, جب وہ پرچی نکالی تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. رب سے ناراض تھے نا, تو لوگوں نے کہا اچھا یہ ہے بندہ وہ, چلو پکڑا گیا. ان کو کیا قدوں سے پکڑ کے پھینک دیا, پانی میں پھینک دیا. تو کشتی کا بھنور جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا, کشتی اپنے راہ پہ چلی گئی. اور رب حضرت یونس علیہ السلام کو موت کے گھاٹ پر ہی اتارنا چاہتا تھا نا. یار جو تھا تو یار سے ناراض ہوتے ہی رہتے ہیں, تو یار کا کام یہ تو نہیں نا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دے.
اسی وقت ایک آدم خور مچھلی کو حکم دیا کہ یہ میرا یار ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کو مرنے نہیں دینا، تو منہ کھول کے اس کو کھڑپ کر کے اندر لے جا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور چوتھے دن رب نے ارشاد فرمایا، مچھلی کو حکم دیا میرے یار کو دریا کے کنارے پہ لگا دیا۔ تو اب جو مچھلی آدم خور مچھلی کے پیٹ میں ہوگا، اس کے بیچارے کا قدر کیا سانس ہوگا، وہ بیچارے نیم مردہ سے گرے پڑے ہیں دریا کے کنارے پہ۔ رب نے اسی وقت، دیکھیے کیسا رب ہے، رب نے اسی وقت ارشاد فرمایا، پیلک ساگ ہوتا ہے نا پیلک کا، پیلک کے ساگ کو حکم دیا کہ اس کے ارد گرد ابھی تک پیدا ہو جا، اونچا ہو جا، میرے یار کو کہیں دھوپ نہ لگے، بیمار ہے، مجھ سے ناراض میرا یار ہو گیا ہے، تو لہذا اس کو چھاؤں ہو جائے ذرا۔ تو وہ پیلک کا ایک آنن فانن رب کو بتا کے دو اتنا اونچا کھڑا ہو گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام پر چھاؤں ہو گیا۔ تو جب وہ تھوڑے کچھ ٹھیک ہوئے تو ندائے گا بھائی کہ یونس ہم مجھ سے ناراض ہو، عرض کیا یا اللہ میں تو پہلے بھی ناراض نہیں تھی، وہ تو اہم ہی ذرا آپ سے باتیں کر رہا تھا نا کہ میں ناراض ہوں، یا اللہ آپ سے کیا ناراض ہو سکتا ہوں میں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ جا ٹھیک ہو جا، اور اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ معراج تھی کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے ہیں اور پھر بھی زندہ رہے۔ اس طرح دوستوں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو قدرت نے بیمار کر دیا۔ بھائی رب کے یار ہیں، یہ رب کے دوست ہے، تو رب کیوں بیمار کرے؟ یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، مدت مدیر تک پیغمبر ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ صبر ایوبی بڑا مشہور لفظ ہے، صبر ایوبی، کہ انہوں نے 12 سال تک کیڑے اپنے جسم پر پالتے رہے۔ اگر کوئی زخم میں سے کیڑا زمین پہ گر جاتا، اس کو ہاتھ سے اٹھا کے پھر اسی زخم پر رکھ دے۔ کیسا مقام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو جب قدرت نے ان کو مقام بلند کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ ایوب یہ بات تیرے ایک تالاب ہے نا، تالاب میں نہا لے۔ روز تو تالاب دیکھتے ہیں، روز تو بات نہیں ہوئی، رب نے فرمایا کہ اس تالاب میں نہا لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس تالاب میں اتر کے نہا کے جب باہر نکلے ہیں تو 12 سال کی بیماری تھی وہ آنن پانن ٹھیک ہو گئی۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی معراج یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی معراج یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یعنی پیغمبروں کی اپنی علیحدہ علیحدہ معراج ہے، لیکن جو معراج اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کا تو مقام ہی کچھ ایسا نہ کسی پیغمبر کے بارے میں سنا، نہ کسی بزرگ کے بارے میں سنا، نہ کبھی ہم سنیں گے۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، کم پایا نہیں ہے، کوئی مزاق ہے؟ باقی بھی سب اللہ تعالیٰ کے یار ہیں، وہ یار ہیں، لیکن یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب کا مقام یوں ہی تو نہیں نا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب آپ فرما دیجیے یہ بات، قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیجیے لوگوں کو کہ رب ایک ہے۔ بھائی رب خود کہہ دیتا، رب نے خود نہیں کہا اپنے محبوب کی زبان، قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب آپ کافروں سے یہ ارشاد فرما۔ بھی تو نہیں کہہ سکتا، تو رب ہے نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، میرے محبوب آپ فرمائیے، میرے محبوب آپ فرمائیے۔ تو جب اپنے محبوب کی باری آئی معراج پاک کے بارے میں تو مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں
کہ رب نے فرمایا کہ لوگ یوں ہی اعتراض کریں گے اس بات پہ، کیا کہ اپنی بات آپ ہی بتا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ لہذا رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ چونکہ معراج پاک کی بات آپ کی ہے اس لیے آپ نہ بتائیں، یہ بات عوام کو میں بتاتا ہوں۔ اور اس کا آغاز کیا بتانے کا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، لڑائی فساد سے پاک ہے، ہر چیز سے وہ مبرہ ہے۔ رب فرماتا کہ پاک ہے وہ ذات جو یہ بیان کر رہی ہے۔ محبوب کی زبانی نہیں فرمایا کہ کہیں کسی کو شکوہ ہی نہ ہو جائے کہ اپنی بات خود ہی بتا رہے ہیں، اس لیے اپنے یار کی بات خود بتائی کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کروائی، جو لے گئی، کس کو؟ عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی بندہ، معبود کے معنی خدا، لیکن یہاں لفظات بے عبد ہی ہے تو وہ بندہ، لیکن میرا خاص الخاص بندہ، بے عبد ہی، سبحان الذی اسرا بے عبد ہی، کب لے گئی؟ لیلم، رات کے وقت، لیل میں نے رات، نہار میں نے دن، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے وقت، کب؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص الخاص بندے کو رات کے وقت بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک۔ تو باقی باتیں جو حضور نے فرمائی وہ کہاں؟ وہ تو قرآن میں نہیں آئی نا، تو وہ کہاں سے آ گئی؟ اب جیسے میں نے پہلے ایک مثالیں دی ہیں دوستو، اس قرآنی آیات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلقہ حدیثوں کے ساتھ جوڑیے گا، کیونکہ جب تک حضور کی حدیثیں سامنے نہیں آئیں گی، ساتھ ان کے منسلک نہیں ہوں گی، معراج پاک کا واقعہ ہمارے سامنے صحیح نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے باقی کی باتیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق ہوں گی۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہو گیا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ معراج پاک کے بارے میں پھر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔